یہ جو کل عرض کیا تھا نا کہ وہ امجد محمود خان اور حارث ظفر کے مطلب سرکار بنام حارث ظفر اور امجد محمود خان ساکن حال مقیم امریکہ. تو یہ اس طرح کی جو گدڑ ٹپوشیاں مار رہے ہیں، یہ ذرا اپنے گھر میں دیکھیں چل کیا رہا ہے وہاں پر. اور وہی چلیں، کل ہم تو بات کر رہے تھے تو بعض سننے والوں کو لگا کہ یہ احمدی ہیں، ان کو تو وہ کیڑے نکالنے آتے ہیں. اب یہ وسعت اللہ خان کے تو آگے پیچھے کہیں کوئی دور دور تک احمدی نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جو درد دل رکھنے والے شریفانہ اور دیانتدارانہ مزاج کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ضمیر زندہ ہے اور ریڑھ کی ہڈی ابھی ان کی ٹوٹی نہیں ہے، سلامت ہے، جہاں سیدھے کھڑے ہو کے بات کرنی پڑے وہ کر لیتے ہیں. تو وہ دیکھ لیں وہ ان کے نزدیک کون سے مسائل اہم ہیں. گیس، تیل، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا کوڑا ہر مہینے 2 مہینے بعد عوام کی پیٹھ پر پڑ رہا ہے. گیس کی صنعتی اور عوامی لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر ہے، مگر ان سب معاملات کو سلٹانے اور ان سے متعلق تحقیقاتی سفارشات پر عمل درآمد کی بجائے یہ حکومت بھی پچھلوں کی طرح عوام سے چڑیا اڑی، کوا اڑا، ہاتھی اڑا، ہا 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 کھیل کے عوام کو ٹائم پاس کروا رہی ہے. یہ کھیل چل رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اسی میں حصہ ڈالا جا رہا ہے. اور اس وقت عامت الناس کی جو فالوئنگ ہے وہ ایک ایسی شکل اختیار کر چکی ہے کہ آپ ادھر سے بات کریں تو وہ مریم نواز کے ساتھ اٹیچ ہو کے تو دوسرے بک بک کرنا شروع کر دیں گے. دوسروں نے بلاول کا نام لیا، تیسرے نے فضل الرحمان کو آگے رکھ لیا، چوتھے نے عمران خان کو رکھ لیا. مسائل آپ کے جوں کے توں ہیں. وہی ایک چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اور جو اس بچگانہ کھیل سے بور ہو رہے ہیں ان کے منورنجن کے لیے از قسم براڈ شیٹ والے کاوے موسوی جیسے کردار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں اور اگلی ڈرامہ پروڈکشن کا انتظار کریں. زندگی کا کیا ہے، وہ تو اپنے کرینے سے کٹ ہی رہی ہے. اب وہ جو اگلی ڈرامہ پروڈکشن کی انہوں نے بات کی ہے وہ ایک ہم نے بھی کل دیکھی. اسرار کسانہ صاحب پروگرام کرتے ہیں، زیادہ تر باہر کے ممالک کے خبر رساں اداروں اور تجزیاتی پلیٹ فارمز پر بات کرتے ہیں اور کسی نہ کسی کو ساتھ بھی لیتے ہیں. ظاہر ہے جس طرح بھی پروگرام کا ان کا فارمیٹ ہوتا ہے. تو کل ہم نے ان کا اسی کے اوپر براڈ شیٹ کے حوالے سے ہی دیکھا اور حیران رہ گئے کہ جن صاحب کو انہوں نے آل دا وے لندن سے ایک دانشور اور ایک میڈیا کے سرکردہ فرد کے طور پر لیا، وہ بات کر رہے ہیں براڈ شیٹ کے اوپر. براڈ شیٹ مسئلہ ہے پرویز مشرف آن ورڈ کا، اور مسائل اب اس کے اور اس کی کوکھ سے جو بے قاعدگیاں اور بد نظمیاں اور بے ضابطگیاں ہیں وہ اب کی ہیں. انہوں نے اچانک چھلانگ لگائی اور پیچھے جا کے تو بیوروکریسی کی بات کرتے کرتے بیوروکریسی میں ان کو کوئی نظر نہیں آیا سوائے ایم احمد کے. ناطقہ سربگریباں ہے کہ اسے کیا کہیے، خامہ انگشت بدندہ ہے اسے کیا لکھیے. بھائی آپ کو شوق ہے، آپ کو پورے اس کیڈر کے اندر سوائے ایم احمد کے آپ کی نظر جو ہے نقطہ شناس قسم کی وہ کسی اور جگہ نہیں ٹھہر رہی. اور ایم احمد کے نام پہ نظر رکنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ان کے نام میں احمد آ رہا ہے. وہ احمدی ہیں، وہ بانیہ جماعت احمدیہ کے پوتے لگتے ہیں، وہ خلفاء جو احمدیت کے ہیں ان کے عزیز و اقارب میں کسی کے کزن ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھائی ہیں. تو ان پہ جو ہے وہ زبان درازی کرنے کے لیے کوئی اور کریڈینشل چاہیے ہی نہیں. اور بات کیا اٹھائی، اور شکر ہے کہ وہ جب انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے 134 گنا
جو پاکستان کے روپے کی کو جو ہے کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا اپنے دور میں. تو پلٹ کے اسرار کسانہ نے پوچھا کہ اچھا اس کو ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں کیا. تو بھائی جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ دانشوری بگاڑنے کیوں آ گئے؟ واحد بندہ جو آپ کی پوری پاکستان کی ہسٹری میں جس نے فائنینشلی آپ کو جو اکلوتے 5 سالہ 2 منصوبے ہیں وہ اسی بندے نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، اور تو آپ کو کوئی نہیں ملا ابھی تک. ہوا کیا تھا ان دنوں میں نے پرانی یہ کتاب پڑھی ہوئی تھی. ایک پاکستان کے صحافی کیسر صاحب یہاں آئے ہوئے تھے امریکہ میں، انہوں نے بڑی ان کے اوپر پرچول کر کے تو پوری تحقیق کے ساتھ ان سے انٹرویو کر کے، تفصیلی انٹرویو کر کے وہ کتاب لکھی تھی. میں نے عرصہ دراز پہلے پڑھی تھی، اور ظاہر ہے اس میں جو اس طرح کی بد زبانیاں اور بدنیتیاں ہیں وہ جہاں جہاں آتی ہیں پتہ تو ہوتا ہے نا کہ مندی کمی نانکا جد قد مندی ہو، گرو نانک نے کہا. تو انہوں نے تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ مطلب آک کے بوٹے کے اوپر آپ کو آم لگتے ہوئے تو دکھائی نہیں دیں گے نا، تو یہ جب کریں گے کوئی نہ کوئی ایسے ہی کریں گے. تو اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس زمانے میں جعلی کرنسی جو تھی اس کا ایشو اٹھا تھا، اور اس کو سیٹل کرنے کے لیے فوری طور پر انہوں نے وہ نوٹ بھی منسوخ کیے تھے. اور پھر اس کرائسس کو جو انڈیا کے تھرو اسٹیبلش کیا گیا تھا، یہ پورے کم از کم ایک چیپٹر ہے اس کتاب میں، پورا ایشو ہے جس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور وہ پاکستان کی لوٹیا ڈبونے کے لیے جو اقدام تھے وہ اس کو کاؤنٹر کیا گیا تھا. لیکن انہوں نے تو آرام سے کہہ دیا، یعنی یہ کہتے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ وہ جی ایم احمد نے پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق کیا. یہ وہی حال ہے. چودھری محمد علی صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ جسٹس منیر کے ہوتے ہوئے ایک ملوانے نے سر ظفر اللہ خان صاحب کے خلاف باؤنڈری کمیشن کے حوالے میں جو سنی سنائی بددیانتیوں کا الزام تھا وہ کورٹ کے اندر ایز اے گواہ انڈر دا اوتھ وہ دہرا دیا کہ جی انہوں نے باؤنڈری کمیشن میں پاکستان کے مفاد کا سودا کیا. جیسے بکواس کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اصل بات تو ہے کام کرنے میں محنت لگتی ہے. یہ کسی میں سخت الفاظ ہیں، اب بڑی مشکل سے ان کو روکنا ہی پڑ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب کہاں تک ہم ان کے لیول پہ اتریں. تو اس زمانے میں جب ان کو یہ اسائنمنٹ دی گئی تو جب وہ لاہور میں آ گئے چوہری صاحب، اور اس میں کہیں تحدیث نعمت میں وہ واقعہ بھی ہے، میں ڈھونڈ کے کہیں نہ کہیں سے وہ بھی پیش کر دوں گا آپ کی خدمت میں. تو ٹائپ رائٹر، ٹائپسٹ اور بیٹھنے کی جگہ اور سٹاف تک نہیں تھا، اور کیس انہوں نے باؤنڈری کمیشن کا تیار کرنا تھا 48 گھنٹے کے اندر یا 72 گھنٹے، 72 بھی نہیں 48 ہی تھے. تو کہتے ہیں جب اس بے سر و سامانی کے عالم میں میں اس کیس کو تیار کرنے، تو وہ پھر چوہری صاحب کے الفاظ میں وہ جچتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے تو پھر وہ 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ کے کام شروع کر دیا. اور پھر باؤنڈری کمیشن کا جو کیس انہوں نے جس لیول پہ لڑا اور جس لیول پہ اس کے بات کی، اور جس طرح انہوں نے وہ دندان شکن جوابات اور وہ پیروی کا حق ادا کیا، وہ جاننے والے جانتے ہیں. تو اس ملوانے نے جب عدالت کے اندر کسی اور فسادات یا کسی موقع پہ یہ غلط بیانی اور انڈر دا اوتھ جھوٹ بولا، تو جسٹس منیر غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو فوری طور پر فلاں فلاں دفعہ کے تحت اس کو گرفتار کر کے بند کر دیا جائے. یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ میں اس وقت میں موقع کا گواہ ہوں، میرے علم میں ہے کہ یہ خلاف واقعہ بات کر رہا ہے.